صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے، وہی نبوت کا انقطاع ہو چکا ہے۔ قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا تو لا محالہ وہی نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کسی پر وہی نبوت ہو اور وہ نبی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ حضور پاک کو حکم ہے علیکا الیکا من قبل کا، لیکن من بعد کا لفظ نہیں ہے۔ مثلاً ایک آیت ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جس قدر انبیاء، من قبل کا، آپ سے پہلے جس قدر انبیاء، ان کو توحید کا حکم دیا گیا اور شرک سے منع کیا گیا۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو من بعد کا لفظ بھی آتا، لیکن من بعد کا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی، انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہاں بھی من بعد کا لفظ نہیں ہے۔ آپ سے پہلے کا ذکر تو ہے لیکن آپ کے بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہے، تام ہے اور مکمل ہو گیا ہے۔ مشکات شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ابو بکر نے کہا، وہ جس وقت بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے مسیلمہ کذاب تھا اور اسود عنسی تھا، جن کے خلاف لڑائی لڑی گئی۔ آپ اندازہ کریں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں رسول اللہ کے ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہو گئے تھے، جن میں 700 قرآن کے حافظ تھے، اور ان کے 20 سے لے کر 35,000 آدمی قتل ہوئے۔ اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا تھا اِنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَتَمَّ الدِّينُ، بے شک وحی منقطع ہو گئی ہے اور دین مکمل ہوا ہے۔ وَتَمَّ الدِّينُ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا اس کے 4 نام ہیں، حجۃ البلاغ، حجۃ الوداع اور حجۃ الاسلام اور حجۃ التمام۔ محدثین فرماتے اس کو حجۃ التمام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کی آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ واتممت علیکم نعمتی، ہم نے آپ پر اپنی نعمت کو تام کیا، تو وہ دین تام ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کو حضرت ابو بکر نے کہا اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ دین مکمل ہوا ہے، دین کے اندر کوئی جناب والا مزید گنجائش نہیں ہے۔ اینقص الدین وانا حی، دین کم ہو
دین میں کمی آئی اور ابو بکر زندہ ہو، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ہمارا اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، دین کا سلسلہ منقطع ہوا ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اور قرآن نے ایک بات کہی ہے، فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، فرمایا وہ آدمی جو اللہ پر جھوٹ بولے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اعلان کہ اللہ نے اس کی طرف کوئی وحی، فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ قرآن نے اس کو ظالم قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دجال اور کذاب قرار دیا۔ اور یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا نا، جس نے نبوت کا دعویٰ، شروع میں یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہتا تھا میں تو ختم نبوت کو مانتا ہوں۔ چنانچہ اس کی ایک کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، اس کی جلد دیکھو اور صفحہ 231 میں وہ لکھتا ہے، میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اس کی عبارت موجود ہے، اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہی رسالت آدم علیہ السلام سے شروع، یہ بزرگ ان کی حدیث ہے اور یہ کنز العمال حدیث کی بڑی کتاب ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پہلے نبی کون؟ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام، اور فرمایا کل 1,24,000 پیغمبر و رسول آئے ہیں، 313 رسول پہ، اور فرمایا آخر میں اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر دے۔ تو یہ خود کہتا تھا مرزا غلام قادیانی، لیکن بعد میں پھسل گیا، پھسلا اور یا یوں کہ اس نے ڈرامہ بنایا تھا، پلان بنایا تھا، اسی کے مطابق ظاہر ہے کسی کو مائل کرنے کے لیے پہلے ان کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو عالم اسلام کا جو عقیدہ تھا پہلے اس کا پرچار کرتا تھا، بعد میں دھیرے دھیرے مجدد بن گیا، مبلغ بن گیا، فلاں بن گیا، مسیح بن گیا، پھر آخر میں نبی بن گیا۔ 1901 میں اس نے پھر جناب والا نبوت کا اعلان کیا۔ تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بس یہ متفق علیہ۔ خود قادیانی نے ایک اور کتاب ہے ازالہ، اس میں صفحہ 577 پر لکھا ہے، اب جبریل علیہ السلام بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وہی نبوت لانے سے منع کیا گیا۔ ظاہر ہے وہی لانے والا فرشتہ کون تھا؟ جبریل علیہ السلام۔ تو اس نے خود یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ ایک یہ جو عابد اور عالم کا مسئلہ بیان ہوتا ہے نا، تو استاد نے شاگرد سے کہا کہ بیٹا سبق پڑھا کرو، جس کو اللہ علم دے وہ شیطان پہ بھاری ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ عالم علم پر عمل کرنے والا یہ شیطان پر 1000 عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ تو انہوں نے کہا سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت نے قصہ سنا ہے کہ ایک عابد تھا، شیطان نے اپنے متعلقین سے کہا کہ جو طالب علم ہے اس کو ورغ لاؤ، یہ کمال کا کام ہے۔ 2 کام بڑے بتائے، ایک طالب علم کو بگانا مدرسے سے، آج کل بعض لوگ شیاطین بنے ہوتے ہیں نا، وہ بھی طلبہ کو بگاتے ہیں مدرسے سے، یہ شیطانوں والا کام ہے۔ تو شیطان کے طالب علم کو سبق سے بگاؤ۔ دوسرا یہ اپنے متعلقین میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالو، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالو، صرف ایک خاندان نہیں کئی خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ طالب علم کو استاد نے کہا کہ شیطان نے اپنے چھوٹوں سے کہا کہ چلو یہ عابد بنا ہوا ہے نا، ادھر عبادت کر رہے ہیں، مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں ہے، پتہ نہیں کس زمانے سے کر رہے ہیں، جاؤ ذرا اس کو دھوکہ دینا، جاؤ کسی طریقے سے۔ شیطان جو چھوٹے تھے نا ان میں ایک اپنا امیر بنایا، یہ آ گئے، وہ عابد بڑا لگا ہے، چلہ کاٹ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لمبی تسبیح گمار ہے، رات کو آواز دی، کہا کون؟ کہا میں جبریل علیہ السلام آیا۔ شیطان نے کہا میں کون آیا؟ جبریل۔ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو نے بڑی عبادت کی ہے، بڑا مجاہدہ کیا، آپ دیکھو مسلسل چلے کاٹ رہے ہو، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ وہ عابد نے تسبیح گھما کے نا دور پھینک کے کہا کھانا خراب، پہلے آتے میں اتنے عرصے سے یہاں اکیلا بیٹھا ہوں، سڑ رہا ہوں،
یہ واپس گئے، شیطان کو حاضری لگا دی کہ ہم نے یہ کام کیا. کہتے ہیں یہ عابد کو پھسلانا اتنا آسان ہوتا ہے، دیکھو تم میرے شاگرد ہو، تم نے جا کے اس کو اڑا دیا. جب طالب علم کا جاؤ طالب علموں کے ساتھ نمٹ لو، دیکھو کیا کرتا ہے. تو طالب علم مدرسے کے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا شانا پلا کے آتے ہیں. طالب علموں کی تو بڑی قصے ہے نا. ایک آدمی کہیں دور پہاڑی علاقے سے آیا تھا، وہ وہاں پر جیسے ہمارے یہاں جگہ نہیں ہوتی، تو اس نے کہا مسجد میں جاتا ہوں، طالب علموں کے پاس وظیفہ بھی آتا ہے، کھانا بھی کھا لوں گا، رات بھی گزاروں گا. دروازے کے کٹایا، طلبا نے پوچھا کون؟ اب اس نے سوچا اس کو کون سا لفظ ایسا کہوں جس سے یہ متاثر ہو جائے، دروازہ کھولے مجھے اندر بلا لے. اس نے کہا سگے درے فلاں بابا، فلاں بابا کے در کا میں کتا ہوں. اس کے خیال میں ہے کہ بڑا اچھا لفظ. میں نے کہا یہ متاثر ہو جائیں گے کہ فلاں بابا کا نام لیا ہے، اس کے در کا میں کتا ہوں. انہوں نے کہا بے وقوف، ہم اللہ میاں کی کتوں کو نہیں چھوڑتے مسجد میں، تو تجھے کیا چھوڑ دیں گے، دب ہو جاؤ یہاں سے. اچھا یہ تو ضمنی سا قصہ ہے. اب وہ اصل وہ جو طالب علم کو بگانے والے شیطان آئے. طالب علم بیٹھے رات کو کتابیں پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے. یہ جناب والا امام دین سن رہے ہو، آپ کا قصہ ہے. وہ طالب علموں کے پاس آئے، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اونچی آواز سے. اب وہ حیران ہو گئے، اس لیے کہ اتنی دستر تو ہے گا نا. قرآن کہہ رہے ہیں دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار. شیطان کو اللہ نے ملکہ تو دیا ہے، تو دروازہ بند ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے وہ اندر پہنچ گیا. تو طالب علم ایک دوسرے کو دیکھ رہے کدھر سے آیا، تو تعجب تو ہوا. اس نے سلام بھی کیا. کہا ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ کہا میں جبریل امین ہوں. اوہ سبحان اللہ. طالب علم نے کہا نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. جبریل ہمارے کمرے میں آ گیا. اے تیرا نام یونس کلیم ہے. کلیم تھکا ہوا بیٹھا ہے بیچارہ. جبریل آ گیا، سارے تازہ ہو گئے، خوش ہو گئے. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے کہ تم نے بہت پڑھا، اور قرآن جو حفظ کیا وہ بھی کافی ہے، تو لہٰذا آپ ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، ہمارے یہاں تم مقبول ہو. انہوں نے کہا تشریف تو رکھو نا، بیٹھو صحیح. یہ تو آپ اتنے اچھا پیغام لے کر آئے، اور اوپر میں پس کر کے نا ایک سے کہا ڈنڈا لے کے آؤ، دوسرے نے کہا رسی لے کے آؤ. تو طالب علم نے رسی لا کے نا اس کو باندھو اور شروع ہو گئے. کہا جبریل اتنا خوار ہو گیا کہ ہمارے پاس آئے گا. یہ علم اب سمجھ گئے. یہ کیا ہے؟ خود قادیانی کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی زمزم پانی لاؤ نا، کھجور اور زمزم دو. ہم عمرے کے سفر سے آپ بھی عمرے پر گئے؟ اچھا چلو ساتھیوں کو ہم نے کہا کھجور کھلا دیا. کہا جبریل امین رسول اللہ، یہ بات ضابطے کی ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ چکی کا پاٹ ہے، یعنی پتھر پہ لکیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے. ختم. اس لیے کہ وہی لانے والا فرشتہ کون تھا؟ جیسے روح نکالنے والا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام. جتنے جب تک زندے ہیں سب کی روحیں نکالتا رہے. جب تک نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اب کوئی وہی جبریل علیہ السلام اب نہیں ہے. تو یہ متفق علیہ پورے عالم اسلام کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ ستمبر میں ہمارے لقت باغ کانفرنس بھی قریب ہے. آج بھی ہماری 3-4 اجلاس ہوئے ماشاءاللہ. آپ حضرات اس پیغام کو بھی آگے چلاتے رہیں، اور انشاءاللہ ختم نبوت اور دفاع پاکستان، اور ہم ہی نے الحمدللہ لقت باغ کا کانفرنس شروع کیا اس کے فضل سے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 53-54 میں یہاں کانفرنس کی تھی، اس کے بعد کسی نے نہیں کی. 2009 میں ہم نے کوشش کی. یہ میری مسجد طلبہ سے بھری ہوئی تھی، اور پھر جب لقت باغ گئے ایجنسیوں نے مجھے بڑی دھمکیاں دی، گھر پہ آئے. آپ سمجھ گئے. کچھ ہمارے اپنے ساتھی ان کی تائید میں تھے. 2009 سے وہ سلسلہ منقطع ہوا، 21 پہ چلا گیا. یعنی ہمیں اتنی پیچھے ہمیں دھکیل دیا اپنوں نے اور غیروں نے کہ 9 میں جو ہم کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے وہ نہ کر سکے، اور آگے 10 سال تک مزید چھٹی. 2021 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ نے انشاءاللہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے، دعوت عام کرنا ہے اپنے متعلقین عزیزوں کو، اور رسول اللہ کی ختم نبوت سے ہم سب کی مناسبت ہے. یہی تو امت کا اثاثہ ہے. ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقہ اللہ نے امت کو ایک کام دیا. تو یہ کچھ ختم نبوت کا لفظ وہاں استعمال ہو رہا ہے.
آپ کی تبلیغ کی فضائل ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضائل ہے. کیوں؟ نبی خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی سلسلہ نہیں ہے، امت کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو امت کی سبحان اللہ. سعدی آپ جاؤ آج علی کی طرف. یا اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا کریم یا رب العالمین ہمارے ملک کے حالات درست فرما، یا آنے والی کانفرنس کو کامیاب فرما. بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما، شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما. اللہ ان کی بھی مسائل کو حل فرما، بیماریاں دور فرما، شفا عطا فرما. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں جن کی جو وارث ہے یا اللہ سب کو حل فرما، سب کو اپنی تائید سے نوازے. یا اللہ خوشگوار زندگی نصیب فرما، اطاعت امانت اور تقوی والی زندگی نصیب فرما. اللہ سب کی مالی مشکلات دور فرما، رزق حلال نصیب فرما، غیب کے خزانوں سے مدد فرما، دستگیری فرما قدم قدم پہ. یا رب العالمین تم سب ہم سب سے راضی ہو. ہماری نسلوں کو بھی رسول اللہ کی تابوت ختم نبوت کے لیے قبول فرما. ہماری اس مسجد کے اس درس کو چاردانگی عالم میں پہنچا دو، اس فیضان کو جاری و ساری فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اس کو دین کا مرکز بنا. یا اللہ ہماری صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ جن کے والدین متعلقین دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ اور جن کی اولاد متعلقین زندہ ہے سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. صلی اللہ تعالیٰ. تھوڑی دیر تشریف رکھے کہنا جی سر.